بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں، ذرا سوچیں، ایک غلام جسے بازار میں خریدا اور بیچا جاتا تھا، جس کی کوئی شناخت نہ تھی، کوئی مقام نہ تھا، لیکن وہی شخص ایک دن تخت پر بیٹھا۔ یہ کہانی ہے ان مردوں کی جو غربت سے اٹھے، غلامی سے نکلے اور پھر اسلامی دنیا کی سب سے مضبوط محافظ بن گئے۔ ہم بات کر رہے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس کی، ایک مملوک غلام جس نے منگولوں کو روکا اور امت کی حفاظت کی۔ یہ صرف اقتدار کی داستان ہی نہیں ہے، یہ حوصلے، تربیت اور غیر معمولی قیادت کی کہانی ہے۔ آج ہم اس کی اس قسط نمبر 60 میں جانیں گے کہ غلامی کی زنجیروں سے تخت و تاراج تک کا سفر کیسے طے ہوا، لیکن اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند سال پیچھے جانا ہوگا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم بات کر رہے ہیں جمال الدین المراہی کی۔ خوش بختی کا ستارہ ان دنوں پورے عروج پر تھا۔ وہ ایک ایک کر کے کئی سلطانی وفادار امرا کو بڑے دربار میں ذلیل اور رسوا کر چکا تھا۔ شرفا امرا کا بڑا طبقہ اس سے لگاتار خائف رہنے لگا تھا۔ دربار میں موجود شرفا اور امرا بھی اس کے ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ انہیں خدشہ لاحق تھا کہ کہیں کسی دن ان کی شامت عمال نہ آ جائے۔ سلطان سیف الدین ابو بکر دن بدن جمال الدین المراہی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو بڑی شدت اور بے چینی سے محسوس کر رہا تھا، مگر یہ نوعمر سلطان بھی اس کے جارحانہ انداز کے سامنے کوئی مدافعت نہ کر پایا۔ اسے یہ خواہش ضرور تھی کہ کوئی اس کے خلاف ٹھوس معاملہ پیش کرے تاکہ وہ اسے بھی ہمیشہ کے لیے ملک بدر کر دے، مگر ایسی نوبت نہیں آ رہی تھی۔ جمال الدین المراہی نے صرف اپنی انہی کارستانیوں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے 9 رمضان المبارک 637 ہجری میں اپنے گھر میں ایک خفیہ مجلس انعقاد کی، جس میں کہرا کے کئی امراء اور شرفا نے شرکت کی۔ اس نے ان کے سامنے اپنا نیا منصوبہ رکھ دیا کہ وہ نوعمر سلطان کو معذور کر کے کسی مضبوط شخص کو سلطان بنانے کی خواہش مند ہے اور کر رہا ہے، اور جو کہ بلاد مصر پر مکمل اختیار رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ امرا اور شرفا اس کی بات سن کر لمحے بھر کے لیے تو سناٹے میں آ گئے تھے، مگر ان کی چکنی چپٹی باتوں اور بلاد مصر کو بیرونی حاکموں سے خطرات کی پیش نظر وہ اس کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ ایک ہفتے بعد رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں جمال الدین المراہی اپنی یارانہ چالوں سے سالار ساکر وجہ الدین الباقری کو بھی اپنے دام فرے میں لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کی اس بدتینت حکمت عملی کے بارے میں کسی کو کان خبر بڑھ نہ پڑی سکی تھی۔ ابھی تک سلطان سیف الدین ابو بکر اپنی سوچ سستی میں گن رہا تھا۔ کبھی کبھار وہ امرا کے اسرار پر دربار میں قدم ڈال دیا کرتا تھا۔ امرا جہاں جمال الدین المراہی سے خائف تھے، وہیں وہ کمزور اور ناسمجھ سلطان سے بھی نالاں تھے۔ وہ جمال الدین کا ساتھ محض اس لیے دے رہے تھے اور آمادہ ہو گئے تھے کہ کم سے کم ایک کمزور سلطان سے تو گلو خلاصی ہوگی۔ انہیں اس بات کی خبر تک نہیں تھی کہ جمال الدین المراہی انہیں سیڑھی بڑھا کر عنان سلطنت پر خود قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں نوعمر سلطان نے اعتکاف میں بیٹھنے کی خواہش ظاہر کی۔ خوشامدی عمرہ نے اس کے اقتدام کی تعریف اور توصیف میں زمین آسمان کی کلا میں ملا دی۔ اتفاق میں ہی سلطان کے وفادار امیر احمد النبوی نے جمال الدین المراہی کی سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ سلطان کو جب اس خوفناک عزائم کا علم ہوا تو وہ دہل کر رہ گیا۔ اس نے اعتکاف میں ہی سالار وجہ الدین الباقری کو طلب کیا اور فوری طور پر جمال الدین المراہی کی گرفتاری کا مسئلہ سنا دیا۔ وجہ الدین الباقری پہلے ہی سلطان کے خلاف سازش کا حصہ بن چکا تھا اور اس نے جمال الدین المراہی سے بڑی رقم اینٹ لی تھی۔ اس نے شاہی حکم کی فوری تعمیل کرانے کی یقین دہانی کرتے ہوئے
وہاں سے اجازت لی اور سیدھا جمال الدین الامرائی کی خدمت میں پیش ہو کر سلطان کی باخبری اور حکم کی بابت سب کچھ اسے بتا دیا۔ جمال الدین الامرائی نے مخبری کرنے والے کے بارے میں پتہ لگانا چاہا، مگر وہ اس معاملے میں ناکام رہا۔ اس نے سوچ بچار کے بعد یہ حکمت عملی طے کی کہ اسے گرفتاری دے دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان وجی الدین الباقری سے بدگمان ہو جائے اور اسے معزول کر کے کوئی دوسرا سالار مقرر کر دیا جائے۔ اس نے دوسرے دن وجی الدین باقری کو بلا کر تمام حکمت عملی سمجھائی اور خود کو اس کے ہاتھوں گرفتار کرا دیا۔ اس کی گرفتاری سے عمرہ اور شرفا میں ہراس پھیل گیا۔ جمال الدین الامرائی سے تمام عمرہ نے فردن کوتوالی میں ملاقات کی۔ جمال الدین الامرائی نے انہیں صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا تھا کہ اگر انہیں اس کی منصوبہ بندی کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا تو وہ ان سب کے نام سلطان کے سامنے بیان کر دے گا۔ جان اور ناموس کے خوف کی خاطر وہ جمال الدین الامرائی کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بالآخر 27 رمضان المبارک 637 ہجری ہفتے کی رات کو سپاہ کے ایک دستے کے ساتھ 9 عمر سلطان سیف الدین ابو بکر کو اعتکاف کی حالت میں حراست میں لے لیا گیا تھا اور اسے راتوں رات قاہرہ کے باہر قلعے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ 9 عمر سلطان کو زندان خانے میں ڈال کر اگلی صبح اس پر الزامات کی بھرمار کرتے ہوئے اس کی معزولی کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ اعلان سالار اساکر وجی الدین الباقری نے کیا تھا۔ اسی شام جمال الدین الامرائی کو رہائی دی گئی اور عید الفطر سے ایک روز قبل دربار کا انعقاد کیا گیا۔ عمرہ شرفا کی قرارداد کے مطابق 1 ماہ کے اندر نئے سلطان کا انتخاب عمل میں لانا طے پایا گیا۔ اس کے لیے عمرہ کی ایک جماعت مقرر کی گئی جو کہ یہ بات طے کرے گی کہ نیا سلطان کون ہوگا۔ جو لوگ سلطان بننے کی خواہش مانتے انہیں ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ اپنے نام 1 ہفتہ کے اندر اس جماعت کو دے دیں تاکہ وہ ان کے بارے میں اپنی سفارشات مرتب کر سکیں۔ جمال الدین الامرائی ایک لمحہ توقف نہیں کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنا نام حاکم بلاد مصر کے لیے پیش کر دیا تھا۔ تو دوستو یہیں رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔